السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ممبئی چینل مسلمہ ورلڈ پر قرآنک ریفلیکشن سیریز میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے رمضان اینڈ توبۃ النصوح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 8 کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ توبۃ النصوح کیا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ توبۃ النصوح کیا ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا توبۃ النصوح یہ ہے کہ اللہ سے اس طرح سے توبہ کرنا اور اس طرح سے ندامت کا اظہار کرنا کہ جس گناہ کے بارے میں آپ توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کے بارے میں آپ کا عزم یہ ہو کہ میں کبھی اس گناہ کی طرف نہیں لوٹوں گا۔ جس طرح جانور کے تھن میں سے دودھ نکلتا ہے اور وہ دودھ واپس کبھی نہیں لوٹتا، اس طرح سے یہ طے کرنا کہ میں واپس کبھی نہیں لوٹوں گا۔ یہ مثال دی گئی ہے۔ ایک توبۃ النصوح ایک سچی اور خالص توبہ ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس کی چند شرطیں ہیں۔ پہلی یہ اخلاص، کہ انسان توبہ اللہ کے لیے کرے۔ اگر کوئی گناہ آپ اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ اس کا آپ کی صحت پر، آپ کے مال پر یا آپ کی عزت پر برا اثر پڑ رہا ہے تو وہ توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگلی شرط یہ ہے کہ آپ اقرار کریں، اعتراف کریں اللہ کے سامنے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آپ بدعت کا مرتکب نہ ہوں۔ حدیث میں کا مفہوم ہے کہ جب تک انسان بدعت کو ترک نہیں کرتا اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ بدعت کیا ہوتی ہے؟ ہر وہ قول اور فعل جو آپ بطور دین سمجھ کے کرتے ہیں اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہا ہے نہ کیا ہے، مطلب دین میں ایک نئی ایجاد، ایک نیا کچھ اضافہ، یہ سب تو بدعت میں آتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جب آپ سنت کو زندہ کرو گے تو بدعت ختم ہوگی۔ آپ بدعت کو زندہ کریں گے تو لوگ سنتوں سے اعراض کریں گے۔ جب انسان بدعتی بن جاتا ہے اس کے دل سے سنت کی لذت کھینچ جاتی ہے۔ ہر قول اور عمل کو کرنے سے پہلے ضرور تحقیق کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ قرآن کی یہ آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کس طرح سے صحابہ کو سمجھایا تھا۔ اللہ ہم سب کو بدعت سے محفوظ کرے۔ اگلی شرط یہ ہے کہ انسان گناہ چھوڑ دے، اس کے بعد شرمندگی کا اظہار کرے، ملامت کرے، ندامت کرے کہ میں نے یا اللہ میں نے کیا کر دیا، جانے انجانے میں تجھے ناراض کر دیا۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ انسان گناہ کو چھوڑنے کا عزم رکھے، یہ نیت کرے کہ وہ کبھی اس گناہ کو دوبارہ نہیں کرے گا۔ انسان کو چاہیے کہ جو بھی گناہ وہ چھوڑ رہا ہے یہ فکر نہ کرے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے تھے کہ جو شخص اس کی فکر کرنے لگے کہ لوگ کیا کہیں گے تو وہ مجنون ہے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا ایسے کیسے؟ تو انہوں نے کہا
کیونکہ لوگوں نے تو اللہ کو ثالث و ثلاثہ کہہ دیا، رسول اللہ کے بارے میں ان کو رسول اللہ کو مجنون کہہ دیا، تو وہ آپ کو کہاں چھوڑیں گے؟ اس لیے آپ کا پیمانہ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگلی شرط یہ ہے کہ موت کی غرغراہٹ سے پہلے انسان توبہ کر لے۔ موت کی سختیاں ظاہر ہو جاتی ہیں تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرعون کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ حدیث میں آیا ہے توبہ کا ایک دروازہ ہے جس کی چوڑائی مشرق سے لے کر مغرب تلک ہے۔ وہ دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، بشرط یہ کہ موت کی سختی سے پہلے انسان توبہ کر لے۔ اب توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اچھی طرح سے وضو کرو، 2 رکعت پڑھو، پھر زبان سے الفاظ ادا کرو کہ رب اغفر لی رب اغفر لی۔ جب اللہ یہ سنتا ہے بندوں کے منہ سے یہ الفاظ تو کہتا ہے فرشتوں سے علم عبدی ان لہ رب غفور، کہ میرے بندے کو یقین ہو گیا کہ اس کے پاس ایک رب ہے جو بخشنے والا ہے۔ پھر اس بندے کی طرف مخاطب ہو کے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لک، کہ اللہ کتنا مہربان ہے ہمارا رب، کہتا ہے کہ پچھلے تیرے گناہ سب معاف ہو گئے، تو مایوس نہ ہوئے۔ بلکہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ تک فرما دیا کہ انسان جب توبہ کر کے نیک اعمال کی طرف پیش قدمی کرتا ہے تو سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف تسبیح پڑھتے رہنا استغفر اللہ توبہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک بدوی کو سنا کہ وہ جلدی جلدی کہہ رہا ہے اللہم انی استغفرک اتوب الیک، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، بالکل جیسے ہم تسبیحاں گھماتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا اے اعرابی یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے۔ اس نے عرض کیا فرمائیے سچوں کی توبہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا توبہ میں 6 چیزیں پائی جائیں تو وہ سچوں کی توبہ ہوگی۔ پہلا، جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں ان پر ندامت۔ دوسرا، جو فرض ادا نہیں ہوئے ان کی قضا۔ تیسرا، کسی کا حق غصب کیا ہے تو اس کی واپسی۔ چوتھا، جس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہے اس سے معافی کا حصول۔ پانچواں، آئندہ کے لیے پختہ عزم کے گناہ نہیں کرے گا۔ چھٹا یہ کہ جس طرح پہلے تم نے اپنے نفس کو بدکاریوں سے فربا کیا ہے اب اطاعت الہی میں اس کو بھلا دو، یعنی اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کا عادی بنا دو۔ بندہ جب کوئی غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے تو اس کا دل دوبارہ سفید ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں کرتا تو نقطے لگ کر دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ رمضان تو بہترین موقع ہے توبہ کرنے کا، کیونکہ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، شیطان کو قید کر دیا ہے، نفس کمزور ہو گئی ہے، دعائیں قبول ہو رہی ہیں، آپ کا دل نرم ہو گیا ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہو گئی ہے، اور قرآن سے رشتہ مضبوط ہو گیا ہے۔ تو چلیں سجدے میں گر کر سحری کے وقت، افطار کے وقت گر گڑا کے اللہ سے دعا مانگے اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت، کہ اے اللہ میں تجھ سے مانگتی ہوں توبۃ نصوحا، سچی خالص توبہ موت سے پہلے۔ حدیث میں آیا ہے بدقسمت وہ ہے جس نے رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کرا سکا۔ تو سوچیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کتنا اللہ کے دین سے دور ہو گئے ہیں، شرک سے، بدعت سے، ہر چیز سے توبہ مانگیں۔ دل میں کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو، اس سے توبہ کریں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رمضان پہ قدم بھی نہیں رکھتے تھے، ان کی رمضان کی تیاری یہ ہوتی تھی، حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی جرأت نہیں کرتا تھا کہ رمضان کا استقبال کرے، اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کینہ ہو، کہ زبان کی برائیوں سے توبہ کریں، جھوٹ ہے، کسی کا دل دکھا دیا ہے، اور پھر یہ سب کرنے کے بعد دیکھیں کہ ہم نے آنکھوں سے بھی تو کتنی برائیاں کی ہیں، ہر گناہ سے
معافی مانگیں اور ہم سب کو پوری امت کو کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.